مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کبھی کوئی ایسی آفت، مصیبت، کوئی پریشانی آئے، اس خاص موقع کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بدولت آئی ہوئی پریشانی کو، آئی ہوئی وبا کو، آئے ہوئے سیلاب یا زلزلے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتے ہیں، اور یہ پڑھنے والا شخص اور اس کا گھرانہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں، ان کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ خود رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب سے آتی ہے۔ جو تم عمل کرتے ہو اسی طریقے سے، اس کے بدلے کے طور پہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں تم پہ مسلط کی جاتی ہیں۔ اور وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ اکثر کو ہم درگزر کر جاتے ہیں، اکثر درگزر کر دیے جاتے ہیں، لیکن چند ایک غلطیوں پہ جو پکڑ ہوتی ہے وہ وباؤں کی صورت میں، بلاؤں کی صورت میں، پریشانیوں کی صورت میں، حادثات کی صورت میں، سیلاب و زلزلے کی صورت میں یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار مانگتے رہنا چاہیے، اس کی پناہ میں آتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ سے لو لگائیں۔ بتقاضائے بشریت اگر کوئی خطا ہو جائے، اب یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ خطا ہو جانا اور خطا کرنا، غلطی کا ہو جانا یا غلطی کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ غلطی ہو جائے اس پہ معافی ہے، لیکن جان بوجھ کے بندہ پلاننگ کے ساتھ غلطی اور گناہ کرے تو اس پہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اور وہ پکڑ مختلف صورتوں میں ہوتی ہے، کبھی کسی پریشانی کی صورت میں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی اللہ کی طرف سے کسی عذاب کی صورت میں، کبھی کسی آزمائش کی صورت میں، یہ مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہر وقت کا استغفار ان خطاؤں، غلطیوں کی معافی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ کثرت سے استغفار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا جانے والا درود یہ رحمت کا باعث بنتے ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب غصہ آتا ہے، اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں، تو خود رب عظیم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ زبردست کیسے ہے کہ جب رب پکڑنے پہ آتا ہے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کسی کی پکڑ میں آ جاؤ، حکومت کی پکڑ میں بھی آ جاؤ، تو چھڑانے والے آ جاتے ہیں، سفارشی آ جاتے ہیں، معاف کرانے والے آ جاتے ہیں، لیکن جب رب پکڑنے پہ آئے تو رب کی پکڑ پہ کوئی چھڑانے والا آ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں اس طریقے سے سزا دے دیتے ہیں۔ اس لیے یہ آسان اور بہترین طریقہ ہے استغفار کا۔ استغفار پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ پاتے رہیں۔ اور ایسی کیفیت جب مسلط ہو جائے، جیسے سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا یا کوئی اور مصیبت آ گئی، کوئی وبا آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو اس موقع پہ سورہ قریش کا پڑھنا بہت زیادہ مجرب ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ سورہ مبارکہ روزانہ جو شخص 21 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ اور جب کسی شخص پہ ایسی مصیبت آ جائے، سیلاب میں گھر گیا ہے، کسی پریشانی میں گھر گیا ہے، تو اس موقع پہ کثرت سے اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ قریش کا ورد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے مترادف ہے۔
اللہ کی رحمت کے آغوش میں آنے کے مترادف ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، وباؤں اور حادثات سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔